صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुख़बिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार गैब की ख़बरें देने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत जाबिर बिन अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا تو فرمایا، اے جابر کیا بات ہے، تم فکر مند نظر آتے ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ماجد شہید ہو گئے اور اپنے اوپر قرضہ اور اہل و عیال چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشی کی بات نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کے پیچھے سے کی، لیکن تمہارے والد سے آمنے سامنے بات فرمائی اور کہا مجھ سے جو مانگو میں دوں گا۔ تمہارے والد نے کہا مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ دوبارہ شہید ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا۔ تمہارے والد نے کہا، اے میرے پروردگار، پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ایمان افروز دلچسپ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل کو یہ موضوع جو ہے یہ ہمیں پڑھانا چاہیے، یونیورسٹیوں کالجوں میں بھی۔ علامہ نے لکھا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت حیات جاودانی کا نام ہے۔ شہادت وہ جام محبت الہی ہے، جب آدمی پی لیتا ہے تو پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت کا وہ مقام رفیع ہے جس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آرزو کی۔ 3 خلفائے راشدین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ، تینوں نے یہ مقام رفیع پایا۔ اور جناب علی المرتضیٰ کا وہ لازوال فکرہ جو آپ نے شہادت کے وقت فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہوتی ہے جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی محمد بن قیس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باڈی گارڈ تھا۔ وہ جب احد میں یہ افواہ پھیلی غزوہ احد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ، اب جینے میں کیا رہ گیا اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو انہوں نے 3 حملے کیے، کفار کے اندر جا کے حملے کیے، اور 30 حملے میں جب یہ شہید ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام رفیع عنایت فرمایا، جنت میں چلے گئے۔ تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور اس کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ ایک قاصد کی ضرورت ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قاصد بتا دے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں۔ تو اللہ کے نے فرمایا کہ ہاں تمہارا قاصد میں ہوں، اور فوراً جبریل امین کو حکم ہوا کہ جا کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ میری وحی لے جاؤ۔ اور وحی کیا تھی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے ان کو رزق ملتا ہے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، شہید یہ شہادت کا وہ مقام ہے، اس کا جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اللہ کا اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے جب وہ جنت میں جاتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جب آدمی چلا جائے تو اس کو اگر دنیا کی ساری نعمتیں بھی دے دی جائیں لیکن وہ واپس آنا نہیں چاہے گا، سوائے ایک کے شہید ہوتا ہے جو بار بار چاہتا ہے کہ پھر رب کی راہ میں جاؤں اور پھر میں شہادت اختیار کروں۔ اور پھر جب اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا محل بھی دکھا دیا جاتا ہے، اس کو ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو امن ملتا ہے اور اس کے سر پر تاج کا وقار ڈالا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 70 حوریں اس کو ملتی ہیں، اپنے اقارب میں سے 70 آدمیوں کی وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، انٹرو لمبا ہو جائے گا لیکن آج ایسا موضوع ہمارے پاس ہے کہ سید الشہداء سیدنا امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تک یہ لوگوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔
پھر سیدہ فاطمہ خزائیہ فرماتی ہیں میں شام کو گزری اور میں نے سلام کیا تو سیدنا امیر حمزہ نے جواب دیا، مصعب بن عمیر کے جو تھے جست عطر اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، سعد بن ربیعہ جو تھے انہوں نے کیا مقام پایا، زیاد بن سکن نے کیا مقام پایا، یاسر اور حضرت یاسر کی جو اہلیہ تھی سمیہ انہوں نے کیا مقام پایا، حضرت خبیب اور زید بن دسرہ نے کیا مقام پایا، یہ ساری باتیں آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے، اور پھر آج ہم وہ چونڈا کے شہید جو ہیں ان کو بھی یاد کریں گے۔ آج ہم جو ہمارے پاکستان میں تیمور اور بلال یہ پچھلے ماہ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر پاک ہی کریں گے۔ یہ شہادت کا جذبہ ہے جو مسلمانوں کو کبھی شکست سے دو چار نہیں ہونے دیتا، کیونکہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو حیات جاودانی پاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے اسکالر حضرات پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ مفتی سید صابر حسین، ان کے ساتھ ڈاکٹر نوید اظہر ہیں، اور آخر میں منقبت حافظ سہیل نظر کی آواز میں آپ کو سناؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں خان صاحب سے۔ خان صاحب، کمال کی بات ہے کہ پتہ ہے کہ شہید ہو جانا امام علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام کو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سارے خاندان اہل بیت کو پتہ ہے، ان کے ساتھیوں کو پتہ ہے، سامنے 30,000 کا لشکر کھڑا ہے، پھر جا کے وہ جو جگر نے کہا تھا نا کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم مکرم غازی صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آدمی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہوا۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ جسے جنت ملی اسے فوز کبیر ملی۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت اپنی راہ میں جانے دینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر جم کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا حصول، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کے لیے ترغیب دلائی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر ایک کی آرزو تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جملہ آپ نے فرما دیا، یہ ہر اس شہید کی زبان پر ہوتا تھا جب اس کی جان کٹ رہی ہوتی تھی تو زبان پر کیا، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد پا گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت منزل مراد ہے مومن کی منزل مراد ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یاد ہی نہیں رہتا کہ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، غسل کرنا، لیکن وہاں جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کا جسد اطہر آسمانوں سے آتا ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اگر غسل کی ضرورت ہو تو پھر ملائکہ دیتے ہیں، پھر فرشتے غسل دیتے ہیں۔ اب غسیل الملائکہ، اب تیار کا لفظ آپ دیکھیں حضرت جعفر بن ابی طالب کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ہی جذبہ ڈالا تھا کہ جب جنت سے ہم اتارے گئے تھے ہمیں کہا تھا کہ یہاں آنا ہے۔ اس منزل کو پانے کے لیے سب سے اللہ تعالیٰ نے جو آسان ترین طریقہ رکھا ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ہر زمان از غیب جانے دیگر قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت بنیادی طور پر اس تجارت کا ثمر ہے جو بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ صف میں، جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بھی سورہ صف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے یا جس تجارت کو کرنے کی وجہ سے تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے. نہیں، یہ دوسری آیت کریمہ ہے. اس کا بھی یہی نہیں؟ ہاں وہ نہیں، وہ دوسری جگہ ہے اور وہ سورہ التوبہ میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفہوم یہی نہیں ہے. مفہوم یہی ہے، میں عرض کرتا ہوں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہ تجارت کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے اس کی راہ میں جہاد کرو. تو جہاد بنیادی طور پر جب بندہ مومن کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے. اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ رب کائنات اس تجارت میں جو ہمیں مزدہ جاں فضا سنا رہا ہے وہ انسان کی انتہائی تمنا ہوتی ہے اور وہ جنت کی صورت میں رب کائنات عطا فرمائے گا. دوسرے مقام پر سورہ التوبہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، رب کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے اموال کو خرید لیا. اور دیکھیں کیا بہترین تجارت ہے کہ جو مال اور جو جان اللہ نے خود عطا فرمائی ہے اسی کے بدلے میں رب کائنات جنت کا وعدہ عطا فرما رہا ہے. کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں اور کبھی جو ہے دشمنان اسلام کو جو ہے وہ جہنم رسید کر دیتے ہیں. تو شہادت بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ تجارت کا نام ہے اور اس تجارت میں کبھی بھی مومن کو نقصان نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، یہ مفتی صاحب نے بہت روشنی ڈالی اس پہ. مجھے کچھ اور احساس ہوتا ہے کہ شہید جو ہے وہ جنت کے لیے نہیں، وہ دیدار الہی کے لیے، وہ جامع محبت الہی کے لیے جاتا ہے. ورنہ اگر اس کے لیے جائے تو جنت میں سیٹسفائی ہو جائے اور کہ بس ٹھیک ہے، وہ تو کہتا نہیں مجھے واپس بھیجیں دوبارہ. جنت کی کوئی اس کی نظر میں اتنی حقیقت نہیں ہے. یہ ذرا بیان کریں. دیکھنا چاہیے کہ شہادت کہتے کس کو ہیں. شہادت عربی میں کہتے ہیں الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ. شہادت اس حاضری کا نام ہے، اس حضور کا نام ہے جو مشاہدے کے ساتھ ہو، چاہے وہ دیکھ بھال کر ہو اور چاہے بصیرت کے ساتھ ہو، یعنی دل کے ادراک کے ساتھ ہو. صرف اگر حاضری ہو اس کو شہادت نہیں کہتے. اس حاضری کو شہادت کہتے ہیں جس میں حواس خمسہ کا ادراک انسان کے ساتھ ہو. ٹھیک. انسان دیکھ کر، سن کر اور دل کے ادراک کے ساتھ حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس کو شہادت کہتے. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو آپ اٹھا کر کسی جگہ لے آئیں تو وہ وہاں حاضر تو ہے لیکن شہید نہیں. ٹھیک. جب تک وہ اپنے دل کے ادراک کے ساتھ اور حواس خمسہ کی قوتوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا اس کو شہید نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اہل دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کافروں سے مارا گیا وہ شہید ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا. ممکن ہے کہ جو آدمی کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے مارا گیا اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں کسی طرح بچ نکلوں،
یا میں اپنی بہادری دکھاؤں یا شہادت کا جذبہ اس کے دل میں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا آدمی اپنے گھر میں بستر پر لیٹا ہوا ہے جو جذبہ شہادت سے سرشار ہے لیکن اسے موقع نہیں ملا. وہ خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی بن جاتا ہے. جی ہاں. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو گھر میں لیٹا ہوا ہے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اس کو شہید کا رتبہ ملے گا، اور وہ جو حواس اور دل کے ادراک کے ساتھ حاضر نہیں ہوا وہ شہادت کے رتبے سے محروم ہو جائے گا. جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جی ہاں، وہ بستر پہ بھی مرا ہے تو مقام شہادت کا مل جائے گا. ویسے حکمی شہید تو کافی زیادہ ہیں، جی 48 سے زیادہ ان کی اقسام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا ذرا ایک بات سمجھائیں، آپ بڑے صوفی آدمی، تو شہید ہے، ذبح ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، جی ہاں، خون اس کا خاک میں مل گیا، اس کے باوجود وہ زندہ کیسی ہے؟ آج کے نوجوان کو ذرا سمجھانے کے لیے بتائیں کہ وہ زندہ کیسی ہے. وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ جنت میں بھی سیر کرتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی آ جاتا ہے، جی ہاں، یہاں آ کے مدد بھی کرتا ہے لوگوں کی. جی ہاں. وہ ذرا سمجھائیں ذرا بات. اصل میں ہمارا جو پیمانہ ہے نا زندگی اور موت کا، ہم یہ سمجھتے ہیں جو زمین کے اوپر چل رہا ہے وہ زندہ ہے اور جو زمین کے نیچے جا کر سو گیا ہے وہ مردہ ہے. قرآن اس تھیسس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زندہ وہ ہے جس کی زندگی راہ خدا میں بسر ہوئی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. الفاظ دیکھیں، نہ کہو مردہ ان لوگوں کو جو راہ خدا میں موت سے دوچار ہوئے. راہ خدا میں جن کو موت آئی. جس آدمی کی زندگی راہ خدا میں بسر ہوئی وہ قبر کے اندر جا کر بھی زندہ ہے، اور جس کی زندگی راہ خدا میں بسر نہیں ہو رہی وہ زمین کے اوپر رہ کے بھی مردہ ہے. دوسرا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رکھیں، فرمایا اول من ماتا فہو ابلیس. سب سے پہلے جو شخص مرا وہ ابلیس ہے. اب ابلیس مرا تو نہیں ہے، وہ مرا کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے محروم ہو گیا وہ مردہ کے مثل ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب ہو گئی وہ موت کے بعد بھی زندہ ہے. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اولیاء کرام جن کی زندگیاں اللہ کے راستے میں بسر ہوتی ہیں وہ شہید کے حکم میں ہیں، حکمی شہید ہیں. بل احیاء. آپ کی بات سے ایک واقعہ یاد آ گیا. شیخ نجم الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ کے جنازے میں گئے، جی، ان کو قبر میں رکھ دیا تو اس کے بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. وہاں ایک آدمی تھا جو لوگوں کو تلقین کر رہا تھا کہ بھائی کلمہ پڑھیں اس وقت. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ موقع تو نہیں ہے، وفات پا گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے آپ مسکرا رہے ہیں. فرمانے کہ وہ قبر میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مردہ لوگوں کو زندوں کو تلقین کر رہا ہے کلمہ پڑھنے کی. بے شک ایسا، یعنی ہم قبر میں زندہ ہیں اور یہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے جو باہر سے کہہ رہا ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرون کمثل الحی والمیت، کہ اللہ کی یاد سے دل کو آباد کرنے والے مر کر بھی زندہ ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل زندہ بھی مردہ ہیں. وہ جو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کس طرح، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر یوں دی کہ شہید اللہ کی راہ میں جب گردن کٹا دیتا ہے تو سبز پرندے کی صورت میں فوراً جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. عرش الہی کے نیچے جو قندیلیں معلق ہیں کبھی ان پر جا بیٹھتا ہے، کبھی جنت میں جاتا ہے، لباس بدل جاتا ہے. لباس عالم غیب جو ہوا، جی ہاں، ہم عالم برزخ کو نہیں جان سکتے. عالم برزخ کے بعد ہم عالم آخرت کے بارے میں کس طرح تصور کر سکتے ہیں؟ اسی لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. کوئی یہ کہے کہ میری سوچ وہاں تک پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو یہ اعلیٰ مرتبہ دیا ہے کہ ادھر اس کی روح پرواز ہوئی، ادھر اس کو جنت داخل ہوگی. شہید کہتے ہیں یہ حاضر کو ہے کہ وہاں اس کی روح موجود ہو جاتی ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اتنی ترغیب دلائی، اتنا شوق دلایا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اسی تمنا میں. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ بدن کا کون سا حصہ ہے جہاں 70 زخم نہیں ہے.
کوئی جسم کا 1 انچ خالی نہیں اور کمال۔ لیکن تمنا پر تو ان کو اجر ملے گا۔ ہاں، اور سیف اللہ تھے نا اصل میں۔ اب ظاہری طور پر چونکہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سیف اللہ کا لفظ، تو اب کون ہے جو اللہ کی تلوار کو توڑے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو آج کتنے لوگوں کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان کھولنے کا موقع ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو اتنا مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ حضور علیہ السلام صفیں درست فرما رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہے، کھجوریں کھاتا ہوا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لوں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو میں شہید ہو کر جنت میں جاؤں گا؟ مجھے جنت مل جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس نے اسی وقت فوراً کھجوریں پھینکی، کلمہ طیبہ پڑھا، شامل ہو گیا۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کروا رہے ہیں تو خاص طور پر اس کی لاش کے قریب آ کر صحابہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہے وہ اس کی کر لے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق کی بدولت ہی یہ سارا جذبہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا آپ کی اولاد میں جب ہم کربلا کی سرزمین پر دیکھتے ہیں تو وہاں تو یہ سودا بیچ رہے ہیں، یہ تو اپنا سودا بیچ کر بازار ایسا سونا کر کہ کے سر اقدس جو ہے امام علی مقام کا وہ تلاوت کر رہا ہے اور قاری تلاوت کرتا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں۔ جی ان ہے نا کے واقعہ؟ امام علی مقام کا مقام تو بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا اور آپ کا سر اقدس رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو ہم اکٹھا کھڑا کرتے اور رسول اللہ کی زیارت کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں حضرت زید کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ان کی لاش کو قبر سے نکال کر لٹکایا گیا اور ننگا رکھا گیا، اور ان کو آ کر مکڑی جالا بنتی تھی اور پھر وہ چھین کر اس کو خالی کرتے تھے۔ جناب خبیب کی گردن وہ کعبے سے موڑتے تھے اور پھر کعبے کی طرف ہو جاتی تھی۔ یا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جس انداز سے ایک ایک عضو کٹوا کر اللہ کی راہ میں مزے لیے، ظاہری طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کٹ رہا ہے، لیکن اس کو جو وہاں اللہ کی راہ میں کٹنے میں لذت آ رہی ہے، اسی کا وہ اعادہ حضور علیہ السلام کی زبان میں ہو رہا ہے کہ جنت میں جب کہا جائے گا کہ ہے کوئی واپس جانے کا آرزومند، تو جنت یہ شہید یہ کہے گا کہ اے اللہ تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے جو مجھے لذت ملی تھی میں اس کا دوبارہ خواہش مند ہوں۔ وہ مجھے شہید کو جی مقام اللہ نے کیسا دیا ہے کہ وہ حضرت عاصم جو ہیں وہ مکھیاں آ گئی، دعا کی، شہد کی مکھیوں نے آ کے حفاظت شروع کر دی، پھر پانی آیا اور لے گیا۔ حضرت خبیب کی جب جسد پاک کو لا رہے تھے 2 صحابہ تو راستے میں زمین نے راستہ دے دیا، انہوں نے یہ رکھا، آج تک ان کے مزار کے نہیں ہمیں پتہ۔ دیکھیں جو مقام شہید کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں اللہ کی نعمتیں تو ہر ایک کو مل رہی ہیں، ہر ایک اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام یافتہ جو ہے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور خود جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ٹھیک ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارک میں شہداء کو باقاعدہ تقسیم کر کے بھی بتایا گیا کہ شہداء میں کون سے ہیں جن کو یہ مقام و مرتبہ ملے گا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہر شہید کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربان ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کو وہ برداشت کرتا ہے، تو جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، کو ان کو وہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور انبیاء کرام سے صرف نبوت اور کمالات نبوت کے درجے میں نیچے رہتے ہیں، یعنی نبوت اور کمالات بالکل ایک درجے وہ نیچے ہوتے ہیں، باقی تمام مراتب اور تمام فضائل رب کائنات اس شہید کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ شہید وہ بھی ہیں جن کے اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راہ میں شہادت کے جذبے کے تحت میدان زار میں جا کر شہادت جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا اور اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب شہید پہ پھر واپس آ جاتے ہیں. شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب راہ خدا میں قربان ہو جاتا ہے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے تو اسے صرف اتنی تکلیف پہنچتی ہے جتنی آدمی کو چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف پہنچتی ہے. اللہ. تو اس پہ ہمارے صوفیاء کرام نے وہ پھر چونڈے والا واقعہ ہے آپ کے ذہن میں؟ جی. آپ تو گجرانوالہ سے ہیں نا. جی ہاں. چونڈے میں یعنی دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی ہے. سبحان اور اللہ. ہمارے فوجی اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے جس طرح گئے ہیں بے شک اور جس طرح انہوں نے وارڈ آف کیا ہے وہ جی ہاں. جو حملہ تھا سبحان وہ اللہ. دنیا میں ایک مثال ہے. بے شک. یہاں آرے قبرستان میں 5 گنج شہیدوں کی اکٹھی قبریں ہیں. اچھا وہ سن 65 میں شہید ہوئے تھے ٹھیک. اور کوئی صاحب نظر وہاں آج بھی فاتحہ پڑھنے جاتا ہے نا تو قبریں خوشبو سے مہک رہی ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. یہ شہید کا درجہ ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ چونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف ہوتی ہے حالانکہ تکلیف تو بہت زیادہ ہے. ہاں بازو کٹے ہوئے ہیں, لاشا پھٹا ہوا ہے اور خون بہہ رہا ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, چمڑی ادری ہوئی ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ چونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف. تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شہادت کی بنیاد ہے محبت. محبت شہادت کی روح ہے. آدمی کا بیٹا یا بیوی اس سے پیسے مانگے, کوئی چیز مانگے, اگر اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی تو وہ جیب سے پیسے نہیں نکالے گا. محبت نہ ہو تو جیب سے پیسے نکالنا بھی ممکن نہیں, بدن سے جان نکالنا کیسے ممکن ہے. واہ واہ. یہ ام عمارہ محبت کے ہے. بیٹے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ ہاں. جن کو رسول اللہ نے فرمایا احد کے دن کہ اٹ واز ڈے آف ام عمارہ, سبحان اللہ. تو وہ ان کے بیٹے حبیب کو مسیلمہ کذاب نے جس طرح شہید کیا, جی ہاں. ایک ایک پور کاٹتا سبحان گیا, ایک ایک سبحان پور کاٹتا گیا ہے اور وہ ڈٹے رہے. اللہ. حضرت سمیہ کو جیسے شہید کیا گیا, دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھی گئیں اور مخالف سمتوں میں ان کو بھگا دیا گیا اور جس میں اتھر چر گیا, کٹ گیا, اور حضور دیکھ رہے تھے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کافر ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو حضور دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس میں پھینک دیا جاتا اور جن کے سر کے اوپر آرا رکھ کے ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا, لیکن یہ تکلیفیں ان کو خدا کے راستے میں جان قربان کرنے سے نہیں روکتی تھی. ایک دن میں بنی اسرائیل نے شہید کیے انہوں نے, یہودیوں نے. جی ہاں. 150 انبیاء. اللہ. توبہ. تو شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ حضرت عمر فاروق دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار نے ظلم کیا, ایک پنجرے میں قید کر دیا جس میں صرف وہ کھڑے ہو سکتے تھے, اور پھر خنزیر کا گوشت اور شراب دیا تو آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. وہ کہنے لگے کہ یار تیرے مذہب میں تو اضطرار کی حالت میں یہ جائز ہے. فرمایا جائز تو ہے لیکن میں کھاؤں گا تو تمہیں خوشی ہوگی, اس لیے میں تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا قتل ہونے سے پہلے کوئی تمنا ہے؟ فرمایا ہے. پوچھا کیا؟ بخاری شریف میں ہے. پوچھا کیا؟
فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرنے کی مجھے اجازت دو۔ جب وہ نفل ادا کیے تو رکوع اور سجدہ مختصر کیا، جلدی انہوں نے کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ تم لمبا کرو گے، فرمایا اس لیے مختصر کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ محمد عربی کے غلام موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دیتے۔ اور مورخین نے ایک ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ کوئی جاتا تھا نا بندہ مکہ مکرمہ مدینہ ان سے کہتا تھا کہ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو کاشانہ پاک تھا وہاں آپ نے وضو فرمایا تھا، اور وہ درخت کے نیچے جس سے وضو فرمایا تھا اس درخت کو چھوٹا سا تھا اور وہ بڑا درخت بن گیا تھا، اور اس پہ وہ جو پھل جو وہ لگا، اور جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس شکل و صورت کی ایک نورانی ہستی آئی تھی، وہ سارا سراپا بیان کیا حضور کا۔ وہ درخت جو ہے اس کے میں کہتا تھا پتے لے آنا برکت کے لیے، ہم لیں گے۔ میں نے کئی مریضوں کو دیے، ان کو شفا بھی ہوگی۔ کل میرے وہاں سے شاگرد نے مجھے فون کیا کہ میں آپ کے لیے گیا تھا پتے لینے، انہوں نے وہ درخت کاٹ دیا ہے اور اس کی جگہ بجلی کا پول لگا دیا، اس کو غائب کر دیا۔ یہ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غائب کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے کہاں حوصلے رہ جائیں گے اور کہاں جرأت رہ جائے گی اور کہاں شہادت کے جذبے ختم ہو جائیں گے۔ میں قوم کو ایک حدیث مبارک کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث مبارک آج کے حالات کے تناظر میں بہت اہم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مختلف اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کوئی جو ہے دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ تو صحابہ کرام نے حیرانگی کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے تعداد میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہاری تو اس وقت کثرت ہوگی۔ اب صحابہ کرام مزید حیران ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ہونے کے باوجود ہم اس طرح ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کی ہماری جو مثال ہے وہ جھاگ کی طرح ہوگی کہ جس طرح جھاگ ہوتی ہے، اور تمہارا روب دشمن کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے مزید عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گی۔ تو وہن کی تعریف نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ دیکھیں جذبہ شہادت کب ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اس وہن کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ظلم سے نجات مل جائے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام حسین امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ درجے کا سخی وہ ہے جو ایسے لوگوں کو عطا کرے جن سے اسے کوئی امید یا لالچ نہ ہو۔ جی حافظ محمد سہیل نظر جی منقبت۔ پوشیدہ شہادت میں حیات ابدی ہے،
خورشید شہادت میں حیات ابدی ہے، یہ سرخی پیغام حسین ابن علی ہے، یہ سرخی پیغام حسین ابن علی ہے، سو آتش نمرود ہو، سو خنجر فرعون، سو آتش نمرود ہو، سو خنجر فرعون، آواز صداقت نہ دبے گی نہ دبی ہے، آواز صداقت نہ دبے گی نہ دبی ہے، جان دے کے ہی ملتی ہے یہاں منزل محبوب، جان دے کے ہی ملتی ہے یہاں منزل محبوب، آغاز ہی سے رسم و رہ عشق یہی ہے، آغاز ہی سے رسم و رہ عشق یہی ہے، ہر دور کے بوجہل اسے لاکھ بجھائیں، قندیل محمد نہ بجھے گی نہ بجھی ہے، قندیل محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔